نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود شریف یہ ہے: 10,000 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، اور جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ورد ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ درود شریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تحت وسرا میں ہیں، اور اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ نیک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائیں، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کا پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے ورد سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا کے لیے حلال ہو گئی، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن پاک کی صورتحال احزاب میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین، جو شخص محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل ضرور روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اور اس کے دنیا اور آخری کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت۔ علامہ محمد ابن بکرین الکلیم رحمۃ اللہ علیہ نے
درود پاک پڑھنے کے 40 فائدے بیان فرمائے ہیں، اور درج ذیل میں ہم ان فائدوں کو جانیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ سے موافقت پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمت نازل ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے وقت اور اذان کے بعد کے وسیلے کی دعا کے ساتھ الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کرب کا ذریعہ ہے، تنگ دستی آدمی کے صدقے کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ہے، قیامت کی حال ناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے والے کا ادب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، ناظرین بھولی ہوئی چیزوں کو یاد لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بہت فائدے ہیں ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، جس نے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھ کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ناظرین ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو عرض کیا گیا کہ ضرور دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، یعنی 2 درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین پاک، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خوشنصیحت حاصل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش العظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ اور صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن تیرے معبود
तेरे नाम लेवा बंदे तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमाल से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमा जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हम तेरे अहकाम की फ़रमाबरदारी करने वाला और तेरे प्यारे में हबीब हज़रत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और साले औलाद अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ऐ अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हमारी शैतान से हिफाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।